امثال کی کتاب۔ لفظ امثال یا ضرب المثل عموماً ایک مختصر عمدہ کہاوت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کسی نہ کسی قسم کی حکمت پیش کرتی ہو۔ اس کتاب میں وہ بہت سی ہیں۔ یہ ساری تقریباً کتاب کے مرکزی حصے میں ہیں، ابواب 10 تا 29 میں۔ لیکن امثال کی کتاب میں اور بہت کچھ چل رہا ہے، بالخصوص آغاز میں 1 تا 9 باب تک اور 30 تا 31 ابواب میں اختتام پر۔ کتاب کو تعارف کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے، باب 1 آیت 1 سے 9 تک، اور یہ سب سے پہلے اس کتاب کو سلیمان بادشاہ سے منسوب کرتا ہے۔ اب پہلا سلاطین 3 باب میں موجود کہانی کو یاد کریں۔ سلیمان نے اسرائیل کی اچھی قیادت کے لیے خدا سے حکمت مانگی تھی، اور اس لیے سلیمان قدیم دنیا میں سب سے عقل مند آدمی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اور پہلا سلاطین 4 باب میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس نے ہزاروں امثال اور نظمیں لکھیں اور پودوں اور جانوروں کے متعلق علم جمع کیا۔ سلیمان اسرائیل کے حکمتی ادب کے چشمے کی طرح تھا، پس اگرچہ کتاب میں سارا مواد اس کا اپنا لکھا ہوا نہیں، وہ اسرائیل کی حکمت کی روایت کا مقام آغاز ہے۔ تعارف میں لکھا گیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر آپ بھی حکمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم میں سے بیشتر لوگوں کے لیے حکمت کا مطلب علم ہے، لیکن عبرانی لفظ کھوکھما کا مطلب محض ذہنی سرگرمی سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس سے مراد عمل بھی ہے، لہٰذا ہنر یا رائج علم کے بارے میں بھی سوچیں۔ یہی وجہ ہے کہ خروج کی کتاب 31 باب میں اسرائیل کے اندر فنکاروں اور کاریگروں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کھوکھما رکھتے ہیں، لہٰذا کتاب کا مقصد خدا کی دنیا میں اچھی زندگی جینے کے لیے عملی مہارتوں کا مجموعہ تیار کرنے میں آپ کی مدد کرنا ہے۔ اور یہ تعارف میں کلیدی خیال کے ساتھ جڑ جاتا ہے، خداوند کا خوف۔ اب یہاں خوف کا تعلق دہشت سے نہیں ہے، یہ خدا کی ذات اور اس کائنات کے اندر میرے اپنے مقام کے متعلق احترام اور خوف کے ایک صحت مند احساس کے متعلق ہے۔ یہ ایک اخلاقی رجحان ہے جو یہ فہم دیتا ہے کہ میں خدا نہیں، اور مجھے اچھائی اور برائی اور صحیح اور غلط کی اپنی تعریفیں قائم نہیں کرنی، بلکہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں خود کو خدا کے سامنے حلیم بناؤں اور غلط اور صحیح کی خدا کی تعریف کو اپناؤں، چاہے وہ میرے لیے مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ تعارف ہمیں کتاب کے پہلے بڑے حصے باب 1 تا 9 میں لے جاتا ہے، جس میں مختصر یک مصری امثال بھی شامل نہیں، بلکہ یہاں ہمیں باپ کی طرف سے بیٹے کے نام 10 تقاریر ملتی ہیں کہ بیٹے کو باپ کی پر حکمت باتوں کو کیسے سننا اور خدا کے خوف کو دل میں رکھنا اور اس کے مطابق جینا چاہیے، جس سے مراد نیکی، دیانتداری اور فیاضی کی زندگی جینا ہے۔ یہ سب کامیابی اور امن کا سبب بنتے ہیں۔ اور باپ اپنے بیٹے کو حماقت اور برائی اور بے وقوفی کے فیصلوں کے متعلق بھی خبردار کرتا ہے، جس سے خود غرضی اور تکبر پیدا ہوگا۔ یہ سب بربادی اور شرمندگی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اور اس طرح بیٹے کو چاہیے کہ حکمت کے حصول اور خداوند کے خوف کو اپنی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد بنائے۔ سوچنے کا یہ طریقہ اس پوری کتاب کی اخلاقی منطق کو تشکیل دیتا ہے۔ اب بیٹے کے نام باپ کی تقاریر ہمیں بھی اس بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ بائبل کا حکمتی ادب کیا ہے اور یہ بائبل کے دوسرے حصوں سے کس طرح مختلف ہے۔ یہ کتابیں خدا کی دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ دریافت کرتی ہیں، لیکن حکمت شریعت جیسی نہیں ہے، یعنی جو موسیٰ نے اسرائیل کو کوہ سینا پر دی تھی، اور یہ نبوت یعنی خدا کے لوگوں کے لیے الہی تقریر کی طرح نہیں ہے، بلکہ حکمتی ادب خدا کے لوگوں کی طرف سے نسل در نسل جمع کی ہوئی اس بارے میں بصیرت ہے کہ کس طرح ایسی زندگی گزاری جائے جس سے خدا کو اور دوسروں کو عزت ملے۔ اور اس طرح اب امثال کی کتاب کے ذریعے حکمت کے بارے میں ان انسانی الفاظ کو خدا کے کلام اور اس کے لوگوں کے لیے حکمت کے طور پر اکٹھا کیا گیا ہے، جو کہ دیگر باقی چیزوں کو آپس میں جوڑتا ہے، جو آپ کو 1 تا 9 ابواب میں ملتی ہیں۔ عقل مند عورت کی 4 نظمیں۔ یہاں حکمت کو ایک عورت کی صورت میں شاعرانہ طور پر پیش کیا گیا ہے جو انسان کو توجہ دینے اور حکمت کو تلاش کرنے کے لیے پکارتی ہے۔ حکمت کا کہنا ہے کہ وہ کائنات کے تانے بانے میں بنی ہوئی ہے، اور اسی طرح جہاں آپ لوگوں کو عقل مند فیصلے کرتے دیکھتے ہیں وہ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کو فیاضی، جنسی دیانتداری کا مظاہرہ کرتے یا انصاف قائم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ حکمت سے یہ سب حاصل کر رہے ہیں۔ یہ عقل مند عورت کی نظمیں اس خیال کی کھوج کا ایک تخلیقی شاعرانہ طریقہ ہے کہ ہم خدا کی کائنات میں رہتے ہیں، اور یہ کہ نیکی اور انصاف معروضی حقائق ہیں جن کو ہم اپنے ہی خطرے سے نظر انداز کرتے ہیں۔
اور اس طرح خداوند سے ڈرنے، عقل سے رہنے کا مطلب کائنات کے بیج کے ساتھ رہنا ہے۔ اب باپ اور عقل مند عورت کی طرف سے تقاریر کے یہ دو مجموعے مل کر اس کتاب کے متعلق ایک طاقتور دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ محض اچھے مشورے نہیں پڑھ رہے، آپ خدا کا دعوت نامہ پڑھ رہے ہیں کہ پچھلی نسلوں سے حکمت سیکھو۔ اور اس طرح کتاب کے اگلے حصے باب 10 تا 29 میں ہمیں ہزاروں قدیم امثال ملتی ہیں، اور وہ خداوند کے خوف میں زندگی کے ہر اس موضوع پر حکمت کا اطلاق کرتے ہیں جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ خاندان، کام، پڑوسی، دوست، جنس، شادی، پیسہ، غصہ، معافی، میں، قرض، ہر چیز۔ اور یہ سب امثال 1 تا 9 کے اقداری نظام کے ذریعے چھانے جاتے ہیں۔ اب یہ امثال بہت مختصر ہیں، ان کو حفظ کرنا بہت آسان ہے، اور دراصل کتاب کے اس حصے کا مقصد ایک حوالہ جاتی کام بننا ہے جس کی طرف آپ سالوں کے دوران بار بار رجوع کرتے ہیں، جو ان امثال کو پڑھنے کا طریقہ سیکھنے میں کچھ اہم سوالات اٹھاتا ہے۔ سب سے پہلے نوعیت کے اعتبار سے امثال امکانات کے متعلق ہیں۔ اگر آپ خداوند سے ڈرتے ہیں اور عقل مند اور اچھے فیصلے کرتے ہیں تو پھر معاملات آپ کے لیے اچھی طرح چلیں گے، اور اگر آپ خداوند سے نہیں ڈرتے تو آپ احمق ہیں، آپ کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی۔ اب یہ سب اکثر سچ ہوتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں، جو اگلے نقطے کی طرف لے جاتا ہے کہ امثال وعدے نہیں ہیں، یہ کامیابی کے فارمولے نہیں ہیں۔ لہٰذا نمونے کے طور پر کچھ امثال: خداوند کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے لیکن شریروں کی زندگی کوتاہ کر دی جائے گی، یا لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ تو ہاں، خدا سے ڈرنے والا اخلاقی شخص بننے والے کے لیے امکان ہے کہ وہ اچھی اور لمبی زندگی بسر کرے گا، اور بچوں کی پرورش ایک مستحکم محبت بھرے گھر میں کرنا انہیں اچھی تربیت دیتا ہے، لیکن کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ہماری دنیا میں اکثر بہت سی چیزیں غلط ہو سکتی ہیں اور اکثر ہوتی بھی ہیں، اور یوں آخر میں امثال نوعیت کے اعتبار سے عام اصول پر مرکوز ہیں لیکن مستثنیٰ نہیں، جو کہ بہت سی ہیں، اور حکمت کی کتابیں دراصل اس سے لا علم نہیں ہیں۔ مستثنیات وہی ہیں جن کے بارے میں حکمت کی دیگر کتابیں ہیں، یعنی ایوب اور وائز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں مکمل تصویر حاصل کرنے کے لیے تمام حکمتی کتب کی ایک ساتھ ضرورت ہے۔ یہ سب کتاب کے آخری حصے کی طرف لے کر جاتا ہے، نظموں کے 2 بڑے مجموعے۔ پہلا اجور نامی آدمی کی نظمیں، جو اپنی لا علمی اور حماقت اور اپنے لیے خدا کی حکمت کی بڑی ضرورت کو تسلیم کرنے سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اجور دریافت کرتا ہے کہ اسے کتاب مقدس میں الہی حکمت دی گئی ہے جو اسے سکھاتی ہے کہ اچھی طرح کیسے جینا ہے۔ اور یوں اجور کو ہمارے سامنے امثال کی کتاب کے مثالی قاری کے طور پر رکھا گیا ہے، ایسا شخص جو کتاب مقدس میں سے خدا کی حکمت سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ آخری نظمیں لموئیل نامی آدمی سے منسوب ہیں۔ وہ ایک غیر اسرائیلی بادشاہ ہے اور وہ حکمت بیان کرتا ہے جو اس کی ماں سے اسے ملی تھی۔ یہ ایک عقل مند اور انصاف پسند شخص ہونے کی طرف رہنمائی ہے۔ اور پھر آخری نظم ایک صنعت توسیع پر مشتمل یا حروف تہجی کی نظم ہے، جہاں ہر مصرع عبرانی کے ایک نئے حرف سے شروع ہوتا ہے، اور پوری نظم ایک اعلیٰ کردار کی عورت کے متعلق ہے۔ اس میں ایک عورت کو دکھایا گیا ہے جو امثال کی حکمت کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اور وہ ایک نمونہ بن کر کھڑی ہے جو خدا کی حکمت کو لیتی اور پھر اسے روزمرہ زندگی میں کام پر یا گھر میں، اپنے خاندان میں اور اپنی برادری میں استعمال کرتی ہے۔ یہ کتاب ایک عقل مند عورت کے متعلق باپ کی بیٹے سے باتوں کے ساتھ شروع ہوئی، اور اب کتاب ایک ماں کی طرف سے اپنے بیٹے سے ایک عقل مند زندگی گزارنے والی دانش مند باتوں کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ امثال کی کتاب زندگی کے ہر دور میں ہر شخص کے لیے ہے۔ یہ خدا کی اچھی دنیا میں دانش مند اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک رہنما ہے، اور امثال کی کتاب اسی سب کے متعلق ہے۔